حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا بہت برکت والی اور مقبولیت کی حامل تھی، جسے آپ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالی کے حضور میں مانگا کرتے تھے۔ اس دعا میں ایسی تاثیر ہے کہ جو بھی اس کو دل سے مانگے، اللہ تعالی اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ بھی نماز فجر کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر یہ دعا ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھیں تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اخلاص کے ساتھ مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی اور بندے کو عزت، دولت اور سکون عطا کرتی ہے۔ وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ تم مجھے وہ صورت دکھاؤ جس صورت میں کفار کی روحوں کو قبض کرتے ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے، لیکن آپ علیہ السلام کے اصرار پر انہوں نے وہ صورت دکھانی شروع کی اور فرمایا کہ آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ اب جو آپ نے دیکھا تو ایک سیاہ شخص ہے، سر میں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اس کے جسم سے اور اس کے مساموں اور منہ سے بھی آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اس کے کانوں سے بھی آگ نکل رہی ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ اب جو دیکھا تو آپ اپنی شکل میں موجود تھے۔ آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ کافر کو فقط تمہاری شکل ہی دیکھنے کی تکلیف دی جائے تو اس کے لیے یہی تکلیف کافی ہے، اگرچہ اسے اور کوئی تکلیف و رنج بھی نہ ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ صورت دکھاؤ جس میں تم مومنوں کی روحیں نکالتے ہو۔ ملک الموت نے کہا آپ ذرا منہ پھیریے۔ آپ علیہ السلام نے منہ پھیرنے کے بعد دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین و جمیل نوجوان تھا جس کا جسم مہک رہا تھا، جس کے کپڑے سفید تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مومن کو اور کوئی راحت نہ ہو بلکہ صرف تمہارے دیدار کی راحت دے دی جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں معاذ بن مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اپنی اہلیہ مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا تم پر افسوس، واپس جاؤ اور اللہ تعالی سے استغفار اور توبہ کرو۔ وہ تھوڑے ہی وقت کے بعد پھر واپس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہی جواب دیا جو پہلی بار دیا تھا۔ جب وہ چوتھی بار آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا میں تمہیں کس جرم سے پاک کروں؟ انہوں نے عرض کیا بدکاری سے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کیا یہ دیوانہ ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ وہ دیوانہ نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا کیا اس نے شراب پی رکھی ہے؟ ایک آدمی اٹھا، اس کے منہ کو سونگھا تو اس نے شراب کی بو محسوس نہ کی۔ راوی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے زنا کیا ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں، اس پر اس کو رجم کیا گیا۔ ان معاذ کے بارے میں لوگوں کے دو گروہ ہو گئے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ تباہ ہو گیا ہے، گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کسی شخص کی توبہ معاذ کی توبہ سے افضل نہیں ہے۔ وہ خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں رکھا اور عرض کیا مجھے سنگسار کر دیجئے۔ 2 یا 3 دن لوگ اس اختلاف پر قائم رہے
پھر حضور تشریف لائے اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا اور فرمایا معاذ کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ لوگوں نے دعا کی اے اللہ تعالی معاذ بن مالک کو بخش دے۔ راوی کہتے ہیں حضور نے فرمایا معاذ نے ایسی توبہ کی ہے کہ اسے پوری امت پر تقسیم کر دیا جائے تو وہ ان کے لیے کافی ہو۔ راوی کہتے ہیں پھر قبیلہ عضو کی شاخ غامد کی ایک عورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا تم پر افسوس، واپس چلی جاؤ اور اللہ تعالی سے استغفار اور توبہ کرو۔ اس نے عرض کیا میرا خیال ہے آپ مجھے اس طرح واپس بھیجنا چاہتے ہیں جیسے آپ نے معاذ کو واپس بھیجا تھا۔ آپ نے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ بدکاری کے ذریعے حاملہ ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تم حاملہ ہو؟ اس نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو جنم دینے کے بعد ہی تم پر اس سزا کا نفاذ ہوگا۔ ایک انصاری نے اس عورت کی کفالت کی حتیٰ کہ اس نے بچے کو جنم دے دیا۔ راوی کہتے ہیں وہ انصاری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ غامدیہ عورت نے بچے کو جنم دے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی صورت میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اس عورت کو سنسار کر دیں اور اس کے چھوٹے بچے کو اس حال پر چھوڑ دیں کہ اسے کوئی دودھ پلانے والی نہ ہو۔ ایک انصاری اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی رضاعت میرے ذمے ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غامدیہ عورت کو سنسار کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور آخرت دونوں میں ہر مسلمان کا سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ تم اس کی تصدیق کے لیے چاہو تو قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھیں، پیغمبر اعظم کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سو جو مسلمان فوت ہو جائے اور اس نے مال بطور ترکہ چھوڑا ہو وہ مال اس کے ورثاء کا ہے۔ وہ جو بھی ہوں اور جو مسلمان قرض اور ذمہ داریاں چھوڑ کر مرے تو اس کے قرض خواہ میرے پاس آئیں، اس کا سب سے زیادہ حقدار میں ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے 8 سال بعد شہدائے احد کی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر آپ نے زندہ اور مردہ لوگوں کے لیے ایسے دعا فرمائی جیسے آپ انہیں الوداع فرما رہے ہوں۔ پھر آپ منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا میں تمہارے معاملات کا اہتمام کرنے کے لیے تم سے پہلے جانے والا ہوں، میں تمہارا گواہ ہوں، تم سے اب ملاقات حوض کوثر پر ہوگی اور میں اس حوض کو اس جگہ سے بھی دیکھ رہا ہوں اور مجھے تمہارے متعلق یہ خدشہ نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگو گے، البتہ مجھے تمہارے متعلق یہ خوف ہے کہ تم دنیا کے حصول کے لیے بہم مقابلہ کرنے لگو گے۔ راوی فرماتے ہیں میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا یہ آخری موقع تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا میری امت کے جس فرد کے 2 بچے اس کی زندگی میں انتقال کر جائیں اس کو اللہ تعالی ان بچوں کے وسیلے سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ایک بچہ اس کی زندگی میں فوت ہوا اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اے بھلائیوں کی توفیق دار خاتون جس کا ایک بچہ فوت ہوا اس کا بھی یہی اجر ہے۔ انہوں نے عرض کیا جس فرد کا کوئی بچہ اس سے پہلے فوت نہ ہوا ہو۔ فرمایا میں اپنی امت کے معاملات کے اہتمام کے لیے ان سے پہلے جانے والا ہوں، ان کو میرے انتقال پر جس صدمے سے واسطہ پڑے گا ایسے کسی اور صدمے سے ان کو واسطہ نہیں پڑے گا۔
قرآن پاک کی ایسی آیت جس کو نماز فجر کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر ایک تسبیح پڑھ لیں دنیا اور آخرت کی ہر چیز کو حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ تسبیح یہ ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ تعالی کے حضور جو التجا کریں گے قبول ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی طرف تشریف لے گئے اور فرمایا، اے قیام گاہ مومنین کے باسیوں، تم پر سلام ہو، ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کاش میں نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا، بلکہ تم تو صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، میں حوض پر ان سے پہلے جا کر ان کا انتظار کروں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے جو امتی آپ کے بعد آئیں گے آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا، دیکھو، اگر کسی شخص کے ایسے اونٹ جن کی پیشانیاں اور پاؤں سفید ہوں ایسے اونٹوں کے ساتھ ہوں جو پورے سیاہ ہوں تو کیا وہ اپنے اونٹوں کو پہچان نہیں سکے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پہچان لے گا۔ فرمایا، تو میرے امتی قیامت کے دن اس شان سے آئیں گے کہ ان کی پیشانیاں اور پاؤں وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے اور میں ان سے پہلے حوض پر موجود ہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔